اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ السلام فی وداع شہر رمضان۔ امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے، دعائے وداع ماہ رمضان کے حوالے سے، جو کہ صحیفہ سجادیہ میں بھی آپ کو مل جائے گی اور شاید باقی کتابوں میں بھی ہو، لیکن صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ وہ ایک ہی کتاب کے دو نام ہیں، تو اس میں یہ دعا جو ہے وہ نقل ہوئی ہے۔ اس میں امام علیہ السلام ماہ رمضان کو الوداع کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے چند سلام جو ہیں وہ ماہ رمضان کو دیے ہیں۔ یہ الوداعی سلام جیسے کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اینڈ پہ ہم جب بات ختم ہوتی تو کہتے ہیں والسلام علیکم، یعنی خدا حافظ۔ عرب میں والسلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے یعنی خدا حافظ۔ تو اس طرح سے گویا الوداعی سلام جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کو کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ائمہ علیہم السلام کس طرح اس مہینے کو اہمیت دیتے تھے کہ پہلے اس کی ابتدا میں کہا گیا کہ 2 مہینے اس کا مقدمہ ہے، اس کی تیاری ہے، اس ماہ رمضان کی، ماہ رجب اور ماہ شعبان، اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان، اور پھر اس کی دعائیں، پھر وہ ساری چیزیں، اعمال اور شبہ قدر اور ساری چیزیں، اتنی اہمیت کے باوجود پھر آخر میں الوداع بھی جو ہے وہ نقل ہوا ہے ائمہ سے۔ تو یہ بہت بڑی اہمیت ہے اس مہینے کی، اور یہ ساری چیزیں اس مہینے کی اہمیت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں۔ اس میں مولا فرماتے ہیں السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر، اے وہ مہینہ جو شہر اللہ اکبر ہے، اللہ کا سب سے بڑا مہینہ، تجھ پہ سلام ہو۔ یا اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو کہا جائے کہ اے اللہ کا سب سے بڑا مہینہ، خدا حافظ، ایسے۔ وَيَا عِيدَ أَوْلِيَائِهِ، اور اے اپنے اور اللہ کے اولیاء کی، ولیوں کی عید۔ اور یہ عید کا کلمہ جو ہے استعمال ہوا ہے، تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت پیش کر دوں۔ ہمارے ہاں ایک شبہ جو پیش کیا جاتا ہے، اور معمولاً ہر دفعہ جب عید کے دن آتے ہیں، عید کے ایام، تو سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی ہماری کون سی عید ہے۔ بعض لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے ہماری کون سی عید ہے، ہم شیعوں کی، ہم مومنین کی کوئی عید نہیں ہے، یہ تو دوسرے لوگ عید کریں، اس عید میں امام علی علیہ السلام کا 10واں ہے، اور یہ چیزیں، اور اسی طریقے سے عید الفطر کے متعلق بھی، عید الاضحیٰ کے متعلق بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ چونکہ جناب مسلم کی شہادت ہوئی بھی ہوتی ہے اور چیزیں، وہ لوگ ہمارے ہاں جو ہے اس عید کو نہیں، یعنی بعض لوگ البتہ اس طرح سے نہیں مناتے، یا اپنے ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ ہماری کوئی عید نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں منانی چاہیے، اور اس میں مطلب سفید کپڑے پہننا، یا عید ملنا، یا نماز عید پڑھنا، یا یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو نہیں اچھی لگتی، وہ اس کو اچھا نہیں جانتے کہ یہ عید ہماری عید ہے ہی نہیں مومنین کی۔ شاید آپ لوگوں میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہو اور یہ چیز ہو۔ دیکھیں، اصل میں عید کا معنی بہت مہم ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے اور اپنے اعتبار سے ایک معنی انہوں نے ذہن میں گھڑا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اسی اعتبار سے وہ تفسیر بھی کرتے ہیں۔ عید نکلا ہے عود سے، عود کا معنی ہوتا ہے پلٹنا،
اور خود عید کا معنی بھی ہے پلٹنا، بازگشت، پلٹنا۔ اب سوال یہ ہے کہ کس سے پلٹنا، کیا کس چیز سے پلٹنا اور کس طرف پلٹنا، کہاں جانا، کس طرف بازگشت ہونی۔ دیکھیں، ماہ رمضان المبارک کے بعد عید کا دن جو رکھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ماہ رمضان المبارک کے بعد اب چونکہ اس نے شبۂ قدر گزاری ہیں، اس نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، اس نے ماہ رمضان کا جو ہے وہ احترام کیا ہے، چونکہ اس نے آداب کی رعایت کی ہے، چونکہ اس ماہ رمضان سے اس نے صحیح طرح سے زہر استفادہ کیا ہے، تو اب وہ پہلے والا جو شخص تھا جو ماہ رمضان سے پہلے تھا، اب وہ نہیں رہا، بلکہ کیا ہوا ہے، یہ شخص جو ہے اللہ کی طرف پلٹ آیا ہے۔ یہ عید سے مراد کیا ہے؟ یعنی تبھی مولا نے فرمایا کہ یا عید اولیاء، اے اب اللہ کے اولیاء کی عید، کیا مطلب؟ یعنی اے وہ مہینہ کہ جس میں اولیاء جو ہیں وہ اللہ کی طرف بازگشت کرتے ہیں، اللہ کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ یا مولا کا ایک فرمان ہے، امیر المومنین کا ایک فرمان ہے کہ مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس دن گناہ نہ کرے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب وہ گناہ نہیں کرتا تو وہ عید اس لیے ہوتی ہے چونکہ پلٹ آتا ہے وہ اللہ کی طرف، اور ظاہر ہے اس عید کا لازمہ خوشی ہے، سکون ہے، کیونکہ ظاہر انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف آ گیا ہے، واپس آ گیا ہے، گناہوں سے بچ گیا ہے، شیطان کے چنگل سے نکل آیا ہے، تو پھر اب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، اس وجہ سے اب یہ اس کی عید بھی ہے، خوشی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو در واقع یہ جو ماہ رمضان کے بعد جو دن عید قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے آداب بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے صادر ہوئے ہیں، نماز عید کا پڑھنا اور ساری چیزیں، حتیٰ عید ملنا، یہ خوشی اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اہل بیت سے ہی لی ہیں، ورنہ یہ دین جو ہے ظاہر پیغمبر اسلام سے ہے، اہل بیت کے گھرانے سے ہے۔ ظاہر ان کو پتہ نہیں تھا کہ ظاہر امیر المومنین کی شہادت بھی ہوگی، باقی بھی واقعات ہوں گے، تو ہم کیا کہیں بھئی اس دن کو پورا غم کر دیں۔ ہاں، یہ اپنے مقام پہ بات ہوگی، کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم عید نماز پڑھ لیتے ہیں، ملتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد چلے ہم چاہتے ہیں کہ مثلا امام علیہ السلام کے حوالے سے سیکنڈ ٹائم پہ یا کسی ٹائم پہ ایک مجلس رکھ دیتے ہیں یا ماتم کر لیتے ہیں، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے شرعی اعتبار سے کسی نے آپ کو منع نہیں کیا، لیکن آپ اس چیز کو بہانہ بنا کر جو ہے عید والے دن کو ختم کرنا چاہیں اور یہ کہیں کہ عید نہیں ہونی چاہیے، اور یہ آداب، یہ عید ملنا، اس دن بھی جو ہے انسان سیاہ کپڑے اور اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یہ جو شعائر الہی ہوتے ہیں نا، اللہ کے شعائر، ان کو ناپید کرنا، یعنی آپ ختم کر رہے ہیں ان کو، بھائی وہ اپنے مقام پہ اس کی اہمیت ہے، اس چیز کی اپنے مقام پہ اہمیت ہے، دونوں کو خلط نہ کریں یا ایک کو دوسرے کے اوپر غالب نہ کریں، اس کے اندر تمیز رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے تذکر دینا ایک اعتبار سے میں سمجھتا تھا کہ ضروری ہے، اور صحیح معنی بھی پتہ چلے کہ عید کا کیا مطلب ہے۔ یعنی ہم عید والے دن مومنین اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور اس کی خوشی کے نتیجے میں، آپ نے پہلے حدیث میں نے پیش کی تھی، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ احادیث کہہ رہی تھیں کہ اے انسان جو ہے وہ آخر میں کیا ہوگا، جب ماہ رمضان اختتام پہ ہوگا تو جو مومنین ہوں گے، جنہوں نے روزے کا احترام کیا ہوگا، صحیح روزہ رکھا ہوگا، وہ اللہ سے انعامات وصول کر رہے ہوں گے، اپنے جوائز اور ہدایہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہوں گے، لیکن جو شخص جو ہے وہ احترام نہیں کرتا، وہ ظاہر خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو اصل تو آپ مومنین کی ہی عید ہے، اس کی تو عید ہی نہیں ہے جس نے نہ پورا ماہ رمضان روزہ رکھا، نہ اس نے کوئی ماہ رمضان کا احترام کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اس کی تو در واقع عید نہیں ہے۔ وہ ظاہری عید منائے، خوشی منائے، سب کچھ کرے، لیکن اس کی در واقع عید نہیں، عید اصل میں مومنین کی عید ہے۔ لہٰذا یہ عید کا مفہوم جو ہے وہ انسان کے پاس اگر واضح ہو جائے، اور روایات میں ہے یہ، یعنی ابھی دیکھیں میں نے یہ بھی مولا کا ایک کلام بھی پیش کر دیا، اور اس کے علاوہ امیر المومنین کا بھی فرمان آپ کے سامنے رکھا، اور اس کی روشنی میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عید کا معنی یعنی اللہ کی طرف بازگشت۔ تو وہاں پہ بھی جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، ممکن آپ کے ذہن میں سوال ہو کہ وہاں پہ پھر کیوں کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، چونکہ وہاں آپ دیکھیں یہ جو ذی الحج کے 10 دن ہوتے ہیں، 10 دن جو ہیں یہ حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، وہ 10 دن بہت اہم 10 دن ہیں، اور اللہ کی عبادت کے ایام ہیں، عطا جو لوگ حج پہ نہیں جاتے ان کے لیے باقاعدہ اعمال ذکر ہوئے ہوئے ہیں مفاتیح الجنان میں اور ساری چیزیں،
وہ 10 دن بہت اہم ہوتے ہیں، یعنی ایک طرح کے انسان جو ہے ان 10 دنوں میں بھی جو ہے وہ کوشش کرے کہ وہ اللہ کی طرف واپس آئے. اور حتیٰ بعض تو یہ جو عرفاء حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل 40 دن ہیں، چونکہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہاڑ پہ گئے تھے وہ ذیقعد کی یکم کو گئے تھے، یعنی ذیقعد والا مہینہ جو ہے وہ 30 دن وہاں پہ ختم ہوئے، پھر اللہ نے 10 دن اور اضافہ کیے، جو 10 دن اضافہ ہوئے تھے وہ ذی الحج کے آگے 10 دن جو ہے وہ اور اضافہ ہوئے تھے، تو وہ ٹوٹل جو ہے 40 دن تھے. تو یہ 40 دن کے خود باقاعدہ اعمال ہیں کہ ایک طرح سے آپ ایک پورا چلہ کاٹیں اور اعمال کا، اور پھر جب انسان 40 دن کا ایک چلہ کاٹتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے عید الاضحیٰ آتی ہے، تو وہ بھی در واقع انسان جو ہے چلہ کاٹنے کے بعد، چلہ یہ ایک مطلب یہ کہ اللہ کی طرف بازگشت کرنا، خدا کے امور کی رعایت کرنا، احکام کی رعایت کرنا، پھر کچھ اعمال ذکر ہوئے ہیں ان اعمال کو کرنا، پھر جب وہ یہ ساری چیزیں، پھر وہ اس میں حج بھی آ جاتی ہے، اور حج اور وہ ساری چیزیں، تو اس کے بعد پھر انسان جو ہے در واقع اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے، پلٹ آتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے. تو وہ بھی عید الاضحیٰ اس عنوان سے ہے کہ وہ بھی عید ہے، یعنی بازگشت ہے خدا کی طرف. تو لہٰذا یہ انسان کو جو ہے توجہ رکھنی چاہیے. حتیٰ جو عید غدیر ہے اس میں بھی کیا ہے، عید غدیر میں بھی یعنی اصل میں چونکہ نظام ولایت جب جو ہے اس کا اعلان ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ یعنی آج کے بعد جو ہے وہ نظام ولایت جو ہے وہ نافذ ہو گئے، اور جب نظام ولایت نافذ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مومنین کی عید ہو گئی ہے بھائی، اللہ کی طرف پلٹ آ جائیں گے، چونکہ مومنین کو ایک الہی ماحول مل جائے گا، ایک الہی حکومت مل جائے گی، تو وہ مومنین اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو اگر آپ ان کڑیوں کو ملائیں تو پھر آپ کو عید کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، اور پھر اس طرح کے انسان شبہات اور یہ چھوٹی باتیں جو ہے پھر انسان نہیں کرے گا کہ نہیں بھائی ہماری کیا عید ہے، اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ پھر نہیں ہوں گی. تو عید کا مفہوم جو ہے حتیٰ جو شہداء ہوتے ہیں، شہداء بھی جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور شہادت ہوتی ہے ان کی، تو وہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی ان کی در واقع عید ہوتی ہے، اللہ کی طرف چونکہ پلٹ گئے ہوتے ہیں تو ان کی ایک جو ہے ایک طرح کی عید ہوتی ہے ان کی، چونکہ اللہ کی طرف واپس پلٹ گئے. اور ظاہر ان کی موت جو ہے وہ جیسے مولا نے فرمایا نا کہ فزت برب الکعبہ، کہ علی آج کامیاب ہو گیا. علی آج کامیاب ہو گیا کا مطلب کیا ہے، یعنی انسان جو ہے جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا تھا اس مقصد کو آج علی نے پورا کر دیا ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر اس دنیا سے جا رہا ہے، اور عاقبت بالخیر ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں. حتیٰ خود امام نے سوال کیا پیغمبر اسلام سے کہ پیغمبر اسلام نے بتایا کہ علی تیری ایسی موت ہوگی، شہادت ہوگی، یہ وہ، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ دین اسلام پہ اور جو ہے وہ ہوں گا. تو دین اسلام سے مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ کے دین پہ ہوں گا، اللہ کی رضایت پہ ہوں گا ساری چیزیں. تو بالکل پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا. تو پھر ظاہر مولانا نے فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، علی آج کامیاب ہو گیا، یعنی کامیابی کے ساتھ پوری زندگی جو ہے وہ علی نے بسر کر دی ہے. بس یہی مرحلہ تھا کہ پوری زندگی جو انسان کو ملے ہیں، یعنی مولا کی زندگی 63 سال تھی، تو مولا نے 63 سال کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ خدا کے لیے جو ہے وہ وقف کر رکھا تھا، اور ایک ذرہ برابر بھی خدا کے علاوہ اور اس کی مشیت کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. معصوم عن الخطا وہ اس دنیا سے گئے ہیں، تو اب بنتا ہے کہ وہ کہیں فزت برب الکعبہ، علی کامیاب ہو گیا، علی نے ایسے زندگی گزاری جیسے اللہ چاہتا تھا. تو یہ جو ہے انسان ان ساری کڑیوں کو ملائے تو عید کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے. آج ہماری جو آیت ہے وہ ہے آیت نمبر ہم نے 34 پڑھی تھی سورہ نساء کی، اس کے بعد جو 35 نمبر آیت ہے، آج ہمارا موضوع 35 نمبر آیت ہے. 35 نمبر آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 35 میں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان، شقاق کے 3 معنی بیان کروں گا، اختلاف، پھوٹ پڑنے، ناچاکی، تقریباً ایک ہی چیز ہے، یہ میں نے شقاق کے معنی بیان کیے ہیں. اگر اس کا خطرہ ہو، خوف ہو، تو کیا کریں؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو کیا کریں؟ ایک منصف
یا ثالث وہی حکم کا معنی ہم کر رہے ہیں، حکم وہ منصف کہہ رہے ہیں، ثالث کہہ لیں، تو کیا کریں، ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے مقرر کریں، فبعثوا مقرر کریں. تو پھر کیا ہوگا، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو خدا ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ بڑا جاننے والا باخبر ہے. یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ. اب اس کے بعد ایک ایک چیز کو ہم وضاحت کریں گے، ایک ایک چیز کی. خفتم واضح خوف ہے، یعنی اگر آپ کو اختلاف کا یا وہی جدائی کا یا ناچاکی کا خوف ہو جائے، خوف نہ یہ کہ علم ہو جائے، یعنی اب وہ جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہے، وہ پھوٹ یا ناچاکی یا اختلاف وجود میں نہیں آئی، ابھی اس کی علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں آپ کے سامنے، اور آپ کو محسوس ہو گیا ہے کہ اب ان کے درمیان پھوٹ پڑنے والی ہے، ناچاکی ہونے والی ہے، بات بڑھ جائے گی، تو علامات ظاہر ہو گئی ہیں. تو اس وقت آپ نے خطرہ بھانپ لیا، محسوس کر لیا، خفتم، تو پھر یہ اگلا جو ہے وہ حکم ہے کہ فبعثوا. اب یہاں پہ ایک تو یہ بات ہو گئی. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہاں خفتم کا مخاطب کون ہے، یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم خطرے کو محسوس کرو، کون تم، یہ تم کون لوگ ہیں، کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تو اس میں مفسرین نے کافی جو ہے وہ مخاطب قرار دیے ہیں، لیکن بہرحال جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ان میاں بیوی کے قریب ہے، نزدیک ہے، یعنی باقی خاندان والے گھر میں ہیں، مثلا جو ہے وہ وہیں پہ جو باقی افراد ہوتے ہیں میاں بیوی کے علاوہ وہ لوگ ہیں، یا قریب ہمسائے ہیں وہ ہیں، یا باقی مومنین ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے، تو یہ سبھی جو ہے وہ سبھی مخاطب ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ ایک ترتیب وائز ہے، پہلے وہی جو لوگ قریب ہیں ان کا وظیفہ ہے، پھر اس کے بعد ایسے ہی بعد دور والے، اور اس طرح آگے. تو مخاطب یہ جو نزدیک ہیں میاں بیوی کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، جب ان کو یہ خطرہ محسوس ہو کہ ان کے درمیان پھوٹ پڑنے والی ہے، تو ان کا پھر وظیفہ ہے کہ وہ آگے یہ کام کریں جو اللہ نے حکم دیا ہے. اب اس کے بعد شقاق کیا چیز ہے؟ شقاق، شقاق کہتے ہیں عربی میں لمبائی میں کسی چیز کے درمیان دراڑ پڑنا یا پھٹنا، اس کو کہتے ہیں لمبائی میں، چوڑائی میں نہیں، لمبائی میں کسی چیز کا پھٹنا. یعنی سوراخ کی طرح نہ ہو، سوراخ تو جیسے ڈرل کے ذریعے دیوار میں سوراخ کیا جاتا ہے نا، وہ سوراخ کی طرح کی بات نہیں ہو رہی. جیسے مثلا آپ کہہ کہ کپڑا ہے، آپ کپڑے کو درمیان سے پھاڑیں تھوڑا سا، تو اس کو کہتے ہیں شق، شق کرنا. یا مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ کعبے کے نزدیک گئیں، تو وہاں پہ آپ ایک جملہ سنتے رہتے ہیں کہ دیوار شق ہو گئی. شق ہونا یعنی ایک حصہ ہے اور اس کے درمیان دراڑ پڑ جاتی ہے، دو جدا ہو جانا دو حصوں کا، یعنی پہلے وہ ایک ہی حصہ تھا، درمیان میں سے لمبائی میں کسی چیز کا آپس میں جدا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں شق. یا شق القمر آپ نے سنا ہوگا، شق القمر بھی یہی ہے، یعنی چاند کا دو حصوں میں ہونا یا دو ٹکڑوں میں ہونا. تو یہ آپ لمبائی میں کسی چیز کے درمیان دراڑ پڑنا یا پھٹنے کو جو ہے وہ شق کہا جاتا ہے. شقاق یہی ہے، یعنی یہ جو اختلاف ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، گویا خداوند متعال یہاں بڑا دقیق نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ گویا خداوند متعال یہ کہنا چاہ رہی ہے یہ ذات کہ دو یہ جو میاں بیوی ہیں در واقع یہ دو نہیں ہیں. جب یہ فیملی ہو جاتی ہے، جب ان کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، زوجیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ ایسے سمجھیں کہ یہ ایک جان ہے دو قالب میں، ایک جان، ایک جان ہے بالکل، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اکٹھے ہیں، یہ دیوار کی طرح اکٹھے ہیں، ملے ہوئے ہیں آپس میں. تو اگر جب اختلاف ان کے پاس پڑتا ہے تو اختلاف جو ہے اس کو قرآن مجید نے شقاق کی تعبیر بیان کرنے کے ذریعے یہی بیان کرنا چاہے کہ گویا یہ ایک تھے اور ان کے درمیان اب جو ہے وہ دراڑ ہو گئی، جیسے دیوار ایک تھی اور اس کے درمیان جو وہ دراڑ پڑ جاتی ہے. تو اس طرح سے گویا پیغام بھی یہ دیا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے
وہ ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے یہ ایک چیز ہے، یہ ایک کپڑا ہے، جیسے ایک کپڑا ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ پھاڑا جاتا ہے. تو یہ پیغام جو ہے بہت اہم ہے، اور اس تعبیر سے جب بھی میں نے اس تعبیر کو پڑھا ہے تو اس تعبیر سے یعنی وہ مزہ لیا ہے کہ واقعاً قرآن مجید کی کتنی دقیق تعبیر ہوتی ہے اور کتنی فصاحت و بلاغت ہے قرآن مجید میں. یہ شقاق جو ہے اس کا معنی یہ ہو گیا. اب یہاں پہ اس کے بعد بحث ہے فبعثو کی. فبعثو شقاق بینہما تو آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان شقاق پڑھنا، یعنی ان دونوں کے درمیان شقاق کا ہونا، اس کا دراڑ کا پڑنا یا پھٹنے کا یا اختلاف یا جدائی. اگر اس کا آپ خوف کریں یا خطرہ محسوس کریں تو فبعثو آپ کیا کریں، مقرر کریں کس چیز کو، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا. ایک ثالث جو ہے وہ مرد کے خاندان سے اور دوسرا ثالث عورت کے خاندان سے. اب یہاں پہ فبعثو میں ایک تو فا ہے، فا جو ہے آپ کو پتہ ہوگا شاید یا آپ نے سنا ہوگا کہیں سے، ایک فا ہوتا ہے اور ایک سما ہوتا ہے. سما اور فا میں عربی میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس وقت آتی ہیں جب پہلے ایک بات ہو اور اس کے بعد جو ہے اس کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہونا ہو. ایک پہلا مرحلہ ہو چکا ہے، دوسرے مرحلے کو مثلا انجام دینا ہے، جو یا ایک مسئلہ مشکل ظاہر ہوئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے حکم ہے کہ یہ کریں، تو وہاں پہ یا سما لایا جاتا ہے یا فا لائی جاتی ہے. سما جو ہوتا ہے نا وہ تاخیر پہ دلالت کرتا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں کہوں نا عربی میں جاء زید ثم علی، زید آیا اور پھر کہوں کہ مثلا علی یا حسن آیا، یہاں سما لگاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا، عرب جو زبان سمجھنے والا وہ سمجھ جائے گا کہ مطلب یہ ہے کہ یعنی تھوڑی تاخیر کے ساتھ آیا ہے، یعنی وہ جو زید ہے وہ پہلے آیا ہے اور علی جو ہے وہ تھوڑی تاخیر کے ساتھ آیا، بعد میں آیا، سما وہاں لگتا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں نا کہ جاء زید فامر، زید بھی آیا اور پھر امر بھی آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی فوراً بعد جو ہے وہ امر آیا ہے، زید کے فوراً بعد امر آیا، یا زید کے فوراً بعد فعلی کہوں تو فوراً بعد علی آیا. تو یہ یہاں پہ لفظ سما نہیں لگایا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ ان خفتم شقاق بینہما ثم بعثوا، نہیں کہا فبعثوا، یعنی اگر آپ خطرے کو بھانپ لیں تو فوراً یہ اقدام کریں جو ہم کہہ رہے ہیں، نہ یہ کہ آپ تاخیر کریں اس میں اور سوچتے رہیں کیا کریں یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، تاخیر نہیں کریں، کوتاہی نہیں کریں، فوراً یہ کام کریں. یہ فا جو ہے اس فوری والے معنی کے اوپر دلالت کر رہی ہے. اب دیکھیں قرآن کی تعبیرات کے اندر کتنی دقت ہے. پھر کہا کہ فبعثوا، فبعثوا یہ فعل امر ہے، پہلے بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اب ابعثوا یعنی امر کا مطلب آرڈر ہے، آرڈر یعنی واجب، وجوب ہے، آپ یہ کام کریں، حتماً کریں، وہ وجوب ہے آپ کے اوپر. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہاں چلے ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہونا نا، ایسا نہیں، امر ہے، آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ امر واجب ہے. اچھا واجب جہاں پہ وجوب کی دو قسمیں ہوتی ہیں شاید آپ کو معلوم ہو، ایک واجب کفائی ہوتا ہے اور ایک واجب عینی ہوتا ہے. واجب عینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کے اوپر وہ واجب ہے اور کسی ایک کے انجام دینے سے، یعنی ایک اگر شخص اس واجب کو انجام دے دیتا ہے تو وہ دوسرے سے ٹلتا نہیں ہے، دوسرے کے اوپر اسی طرح وہ واجب ہے. مثلا جیسے نماز ہے، اس کو کہتے ہیں واجب عینی. نماز کیا ہے؟ واجب عینی ہے. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے وہ نماز ختم ہو گئی ہے، یا میں فیملی میں ہوں، فیملی میں مطلب ایک آدمی روزے رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے باقیوں کے اوپر روزے جو اب ختم ہو گئے ہیں، بس وہ ایک جو رکھ رہا ہے کافی ہے، نہیں، بلکہ ہر شخص کے اوپر اپنے اپنے حساب سے روزہ نماز یہ واجب ہے، اور اس کو کہتے ہیں واجب عینی. ایک ہوتا ہے واجب کفائی. واجب کفائی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ کچھ لوگ موجود ہیں، پہلے جو حکم آئے گا وہ سب کے لیے ہوگا، لیکن اگر ان سب میں سے ایک بندہ بھی وہ فعل انجام دے دیتا ہے تو باقیوں کے اوپر سے وہ ختم ہو جائے گا حکم. میں اس کی مثال دیتا ہوں، سلام کر. سلام کوئی شخص آتا ہے، آپ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی آیا باہر سے اور آپ کے اوپر اس نے سلام کہا السلام علیکم. آپ میں سے کسی ایک نے بھی اگر جواب دے دیا نا وعلیکم السلام، پہلے جب تک آپ نے جواب نہیں دیا تھا اس وقت تک سب کے اوپر جواب دینا واجب تھا، لیکن جب سب میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو باقیوں کے اوپر جواب جو ہے وہ وجوب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں اگر جواب دیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن وہ وجوب ختم ہو جائے گا جواب دینے کا.
اسی طریقے سے یہ جو احکام ہوتے ہیں، کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی تدفین کرنا، اس کا کفن دینا، اس کو مطلب وہ دفن کفن تجہیز و تکفین، یہ سارے جو احکام ہوتے ہیں یہ بھی واجب کفائی ہوتا ہے. یعنی جب وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو پھر وہ سارے جو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں سب کے اوپر واجب ہوتا ہے، جو مسلمان فوت ہو جائے تو یہ اقدام کریں. لیکن اگر ان میں سے کوئی جو ہے وہ کر دیتا ہے تو باقیوں کے اوپر سے پھر وہ وجوب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. تو یہاں پہ بھی یہ جو وجوب ہے نا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو آپ کیا کریں، ایک مرد کے خاندان سے اور دوسرا خاتون کے خاندان سے ثالث لیں، 2 ثالث، تو یہ کام کریں، یہ واجب ہے، یہ کام کرنا، یہ حکم واجب ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اگر وہاں پہ جو لوگ ہیں جو قریبی ہیں ان میں سے جو بھی اس فعل کو انجام دے دے گا، باقیوں کے اوپر سے یہ فعل جو ہے وہ یہ وجوب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. بس یہ واجب کفائی ہے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ فبعثوا کا مخاطب کون ہے، کس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں اور یہ مقرر کریں، یہ کون کام کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو مخاطب خفتم کا تھا، کہ جو وہاں پہ کہا جا رہا ہے نا کہ آپ کو اگر خطرہ محسوس ہو ان کے درمیان جدائی کا تو پھر یہ حکم ہے آپ کے لیے. تو یہ ظاہر ہے جن کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے انہی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا کہ ہم نے خفتم میں کہا تھا کہ جو وہاں پہ قریبی لوگ ہیں وہ اگر وہاں پہ وہ نہیں ہیں، پھر مثلا ممکن ہے میاں بیوی اکیلے وہاں پہ رہ رہے ہوں، پھر جو وہاں پہ آمد و رفت رکھنے والے لوگ ہیں، قریبی ہیں، ہمسائے ہیں، یا اس کے بعد دوسرے مومنین جن جن کو جیسے جیسے خبر ہے، پتہ ہے ان کے حالات کا، سب کے اوپر جو ہے وہ پھر واجب ہوگا اسی اعتبار سے. تو یہ فبعثوا بھی پھر انہی کے لیے ہے کہ ان کا حکام ہے کہ یہ کام کریں، ان کے اوپر واجب اور فوری جو ہے اس کو انجام دیں. اب یہ بات فبعثوا کی ہم نے وضاحت کر دی، اور اس کے بعد ہے حکما. لفظ حکم جو ہے یہ حاکمہ سے نکلا ہے، اور حاکمہ کا معنی ہوتا ہے منع کرنا. اب یہاں پہ یہ حاکمن یعنی کس چیز سے منع کرے گا؟ حکم. دیکھیں منع کرے گا یہ حکم کی شرائط میں، یعنی حکم اس کو حکم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ منع والا معنی اس کے اندر ہوتا ہے. حکم کو حکم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے، وہ غیر جانبدار ہے، وہ لڑائی جھگڑے سے منع کرنا چاہتا ہے. یہ منع والا معنی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ایجاد نہیں کرنا چاہتا، مزید بات کو بڑھانا نہیں چاہتا، کسی کی طرفداری کر کے وہ کام خراب نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ خرابی جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا یہ حکم جو ہے یا ثالث جو ہے، ثالث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص غیر جانبدار ہو، منصف ہو، اور ایک فرد جو ہے وہ غیر مرد کے اس سے ہو، خاندان سے، اور دوسرا جو ہے وہ خاتون کے خاندان سے ہو. یعنی یہ بھی خدا کی حکمت ہے کہ ایسا نہیں کہا گیا کہ ہاں ایک ہی مثلا مرد کے خاندان سے جو ہے وہ ایک بندہ آئے اور ان کے درمیان صلح کروا دے، اور یہ نہیں، بلکہ دونوں کے خاندان میں سے ایک ایک بندہ جو ہے وہ منصف اور ثالث بندہ ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں یہ بھی قرآن مجید کی ایک عدالت کی وہ ایک آ جاتا ہے کہ قرآن مجید کتنی رعایت کرتا ہے، اور خداوند متعال نے کتنی رعایت کی ہے کہ ممکن ہے اگر مرد کے خاندان سے اگر وہ فقط حکم ہوگا تو شاید ہو سکتا ہے جتنا بھی منصف ہو، شاید اس کی جو ہے چونکہ وابستگی مرد کے ساتھ زیادہ ہے، رشتہ داری مرد کے ساتھ زیادہ ہے، شاید وہ رشتہ داری اور عواطف اور محبت اور وہ چیزیں جو ہیں وہ غالب آ جائیں، اور شاید وہ مرد کے حق میں زیادہ فیصلہ کر دے اور خاتون جو ہے وہاں پہ مظلوم رہ جائے اور اس کا نقصان ہو. اور اسی طریقے سے ممکن ہے اگر صرف خاتون کے خاندان سے ہو تو برعکس وہ بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ہے وہ عدالت قائم رکھنے کے لیے دونوں کے خاندانوں میں سے ایک ایک فرد، ایک منصف بندے کو جو ہے وہ چنا ہے کہ ایک منصف بندے کو آپ چنیں. بس یہ ایک بات جو ہے وہ ضروری ہو گئی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ یہ جو 2 ثالث ہیں، یہ 2 ثالث میں سے ایک میاں اور دوسرا بیوی کے خاندان سے کیوں ہونے چاہیے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم میاں بیوی کے خاندان سے نہیں، مثلا باہر سے کوئی بندہ لے لیں، یا یہ جو عام عدالت ہوتی ہے باہر وہاں چلے جائیں یہ لوگ، بجائے اس کے کہ یہاں یہ والا حکم اجرا کریں. یعنی قرآن نے یہ کیوں تاکید کی ہے کہ ایک مرد کے خاندان سے ہو اور دوسرا جو ہے وہ خاتون کے خاندان سے ہو؟ ضروری نہیں ہے مثلا ہم اس حکم کو اجرا نہیں کرتے، ہم بس کوئی اور بندہ جو ہے نا ہم باہر سے ڈھونڈ لیتے ہیں، یا
عدالت کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں پہ، قرآن نے اس طرح سے کیوں کہا گیا؟ تو اس کے علماء نے اور مفسرین نے کافی فائدے لکھے ہیں. اگر آپ تفسیر نمونہ کی طرف رجوع کریں تو وہاں پہ کافی سارے فائدے جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، اور میں یہاں پہ لکھے ہیں، میں نے تقریباً 8-9 فائدے جو ہیں وہ اس چیز کے لکھے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ رشتہ دار میاں بیوی کی مشکل اور اختلاف اور اس کی وجوہات کو دوسروں کی نسبت بہتر جانتے ہیں. ظاہر ہے یہ رشتہ دار ہیں اور یہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا اختلاف کیا ہے اور اس اختلاف کی وجوہات کیا ہیں، یہ اختلاف شروع کیوں ہوا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ اور کون ہے مثلا جو درمیان میں اختلاف ان کے اندر اختلاف ڈال رہا ہے. یہ بھی چونکہ یہ رشتہ دار ہیں تو یہ زیادہ قریب ہیں، اس لیے یہ ان کو زیادہ جو ہے دوسروں کی نسبت. ممکن ہے باہر سے ایک بندہ آپ کسی عالم دین کو بھی بلوا لیں، آپ کہیں گے یہ عالم ہے اور اس طرح ہے، تو وہ ممکن ہے جنرلی بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو اندر کے حقائق ہوتے ہیں، خاندان کے حقائق، اس سے وہ ممکن ہے آگاہ نہ ہوں، اور وہ جو حکم ہوتے ہیں، وہ جو خاندان کے افراد ہوتے ہیں، وہ زیادہ آگاہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک وجہ لکھی ہے علماء نے. اور دوسرا یہ ہے کہ خود جو میاں بیوی ہیں ان سے بھی وہ جو ہے زیادہ واقفیت رکھتے ہوتے ہیں. ایک تو وہ اختلاف کی وجوہات اور وہ اپنے مقام پہ، یہ خود وہ جو میاں بیوی ہیں ان سے بھی وہ بہتر جو ہے، مثلا وہ جو مرد کے خاندان سے ہے وہ مرد کو بہتر جانتا ہے، اور جو بیوی کے خاندان سے ہے وہ اس لڑکی کو اور اس بیوی کو جو ہے وہ بہتر جانتا ہے. تو یہ بھی ایک اعتبار سے کافی معاون ثابت ہوتا ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، چونکہ بندہ واقفیت رکھتا ہے کہ اس بندے کی کیسی خصوصیات ہیں، اس کی شخصیت کیسی ہے، یہ کیسی باتیں پسند کرتا ہے اور کیسی ناپسند کرتا ہے. ممکن ہے ابھی مثلا یہ شروع میں جو میاں بیوی آپس میں بالخصوص جو آؤٹ آف فیملی شادی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پہلی دفعہ، جیسے ہمارے ہاں بالخصوص جو ہے وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ بتایا جائے یا ملیں یا ایک دوسرے کو معلوم کریں کیسے، وہ چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں ہمارے ہاں. وہ کچھ بعض جو ہے وہ غیر دینی حجاب بھی ہمارے ہاں ہے، یعنی ہم اس کو دینی حجاب نہیں کہہ سکتے، وہ کچھ غیر دینی غیرت جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ اس معنی بنتے ہیں، اور ایک دم جو ہے وہ ماں باپ جو ہے بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کی فلاں یہ. اب آج کل تو ایسا شاید نہ ہو لیکن پہلے دور میں ایسا ہوتا رہا، تو اچانک جب وہ آتے ہیں تو ایسا لڑائی جھگڑے کا خطرات زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ سمجھنے میں کافی دیر لگ جاتی ہے ایک دوسرے کو. لیکن جو وہ مرد کے خاندان سے بندہ ہوتا ہے وہ اس لڑکے کو اچھی طرح سمجھتا ہوتا ہے کہ اس کے کیا مسائل ہیں اور کیا مشکل ہے، اس کا والد کیسا ہے اور باقی خاندان، یہ اسی طریقے سے وہ جو لڑکی کے خاندان سے. تو اس کے بعد جو ہے بات فیملی میں حل ہو جائے بجائے اس کے کہ کوئی اجنبی اس مسئلے سے واقف ہو. یعنی یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ خاندان کے اندر ہی حل ہو جائے، یہ خاندان والے لوگ ہی اس کو حل کریں، یہ فیملی سے باہر مسئلہ نہ جائے. باہر جائے گا تو ظاہر ہے بعد میں پھر یہ بات جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کو جو ہے نا وہ کھٹکتی رہے گی، یا وہ رہے گی کہ بھائی ان کے درمیان ایک جھگڑا ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، ایسے وہ بات سالہ بعد بھی وہ بات یاد رہتی ہے لوگوں کو اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اگر وہ فیملی کے اندر ہی ہو، باہر کسی کو پتہ نہ ہو کہ کیا ہوا ہے، جو یہ فیملی کے لوگ ہی آ کر اس کو ختم کر دیں، تو یہ اچھا ہو گیا کہ اجنبی جو ہے وہ اس سے واقف نہیں ہوا، بات جو ہے وہ فیملی میں ہی حل ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ رشتہ دار انسان کی دسترس میں ہوتے ہیں. رشتہ دار جو ہے ظاہر آپ عدالت میں جائیں گے یا کسی دوسرے کے پاس، ممکن ہے وہ ہو نہ ہو، کب وہ پھر کہے آگے بھائی آگے تاریخ ہے، آج اس دفعہ وہ نہیں آیا اور یہ نہیں آیا اور یہ ساری چیزیں. تو یا مثلا وہ شخص جس کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں وہ چاہے عدالت میں نہ بھی ہو، عام جو افراد وہ ممکن ہے کہے بھئی آج مولانا صاحب مجلس پہ گئے ہوئے ہوں، آج یہ ہے آج وہ، اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں. تو لیکن یہ جو فیملی، چونکہ یہ افراد زیادہ ان کی خاندان میں آمد و رفت ہوتی ہے، یہ زیادہ قریبی ہوتے ہیں اور ان سے یہ زیادہ دسترس میں ہوتے ہیں بنسبت اجنبی کے، تو اس اعتبار سے بھی یہ بہتر ہے. اور دوسرا یہ کہ جو منصف رشتہ دار ہوتا ہے، یعنی اور ایک فائدہ یہ ہے کہ منصف رشتہ دار اختلاف حل کرنے میں اس کا اپنا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے. آپ اگر توجہ کریں کیوں؟ کیونکہ جو منصف رشتہ دار ہوتا ہے نا، اچھا سالس، ایک دیندار، اچھا متدین انسان، وہ فیملی کی جو عزت ہوتی ہے نا اس کو اپنی ذاتی عزت سمجھ رہا ہوتا ہے. یعنی وہ فیملی کی عزت اس کی اپنی ایک طرح سے وہ عزت ہوتی ہے. تو وہ نہیں چاہتا کہ ہماری عزت جو ہے اس کا فیصلہ باہر کے لوگ آ کر کریں، اور ہماری عزت جو ہے وہ دوسروں کے سامنے اچھالی جائے، اور دوسروں کے سامنے ہماری جو ہے اجنبی لوگوں کے سامنے جو ہے یہ میاں بیوی اپنے مسائل کو پیش کریں، بھئی یہ ہوا مجھ سے اور وہ ہوا، اور اپنے ممکن ہے پرسنل مسائل جو ہیں وہ دوسروں کے سامنے جا کر شیئر کریں. تو بجائے سے کہ وہ دوسروں کے سامنے شیئر کریں،
یہیں پہ جو ہے فیملی کے سامنے، اور انہی متدین لوگ چونکہ یہ عزت سمجھتے ہیں اپنی فیملی کی، اس وجہ سے ان کو بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ فیملی کی عزت جو ہے فیملی کے اندر ہی رہے، ایسا نہ ہو کہ باہر ہو تو پھر یہ کل ہمیں بھی لوگ تانا دیں گے، بھائی آپ کی فیملی کے یہ لوگ نہیں ہیں جن میں یہ ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، اس طرح کے مسائل بنے تھے اور کیا کیا ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ عزت دار لوگ جو ہوتے ہیں یا منصف رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ اس کو اپنا فائدہ سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے اپنی عزت سمجھیں فیملی کی، تو اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عدالتوں کی نسبت فیملی میں مسئلہ جو ہے یہ جلدی حل ہو جائے گا۔ ظاہر عدالتوں میں آپ کو پتہ ہی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنی تاریخیں اور وہ پھر تاریخ پہ تاریخ اور یہ چیزیں، تو مسئلہ فیملی میں جلدی حل ہو جاتا ہے ظاہر ہے۔ اور پھر ایک اور فائدہ بھی یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے فیملی میں عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ خرچہ بھی ہوتا ہے، اخراجات بھی ہوتے ہیں، جیب جو ہے وہ بھی بعض اوقات اجازت نہیں دیتی، مشکلات ہو جاتی ہیں، لیکن یہ والا کام جو ہے یہ فری میں بھی ہے، اور یعنی خداوند متعال نے جو رائے حل دی ہے ہمیں وہ فری والا ہے اور اچھا ہے اور بہتر ہے بنسبت عدالتوں کے اور ان چیزوں کے۔ تو اور دوسرا یہ کہ فیملی کی عدالت جو ہے وہ دوسری عدالتوں سے کئی درجے بہتر ہے، یہ بھی ظاہر ہے، اس میں کوئی تو رائے نہیں ہے اور سب آپ جانتے ہیں۔ اب ایک اور بات بھی ہے کہ فیملی میں جو عواطف، احساسات اور محبت ہوتی ہے، لیکن عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، ایسی کوئی اس طرح کی اس نام کی یا یہ چیزیں، عواطف ہونا، احساسات ہونا، محبت ہونا، یعنی وہ دل سوزی ہونا، وہ دل سوزی نہیں ہوتی وہاں پہ۔ وہاں پہ بھائی وہ فیصلہ سناتے ہیں، بات کرتے ہیں، اب وہ ممکن ہے کسی کے حق میں ہو نہ ہو، مطلب وہ ساری چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتے ہوتے، وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ محبت اور پیار، وہ دل سوزی اور وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ فیملی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اللہ نے جو ہے فیملی کے اندر ہی اس مسئلے کو حل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور بہرحال اس طرح کے تقریباً یہ 8-9 فائدے جو ہیں ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں، اور یہ تفسیر نمونہ اور باقی جگہوں سے ہم نے لی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے این یریدا، کہ اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں اصلاح کا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کون دونوں اصلاح کا ارادہ کر لیں، یہ جو کہا جائے این یریدا، وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کون؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ دونوں اگر اصلاح کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کرے گا۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، میاں بیوی مراد نہیں ہے بلکہ وہ حکمین مراد ہے، یعنی وہ جو دو ثالث ہیں نا وہ مراد ہے، کہ اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ تو اب دیکھیں یہ مفسرین کا جو ہے وہ ان چیزوں میں ہو جاتا ہے اختلاف، اور دونوں ہی ٹھیک لگ رہے ہیں، اگر ظاہری طور پہ آپ دیکھیں تو دونوں معنی ہی ٹھیک لگ رہے ہیں، کہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس کی طرف بھی پلٹ سکتی ہے ضمیر اور اس کی طرف بھی ضمیر پلٹ سکتی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میاں بیوی کی طرف پلٹے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کہ اگر وہ دونوں جو ہیں، کیونکہ مین ان کا مسئلہ ہے، حکمین کا بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، حکمین کریں نہ کریں، اصل جو میاں بیوی کا مسئلہ ہے، اگر اصلاح کا ارادہ کر لیں نا، حکمین اچھا ارادہ کریں بھی تب بھی شاید مشکل ہو، لیکن اگر میاں بیوی اگر اصلاح کا، چونکہ مسئلہ وہاں سے کھڑا ہوا ہے، جڑ مسئلے کی وہ ہیں، تو اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ موافقت اور وہ پیدا کر دے گا، اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مشکل حل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا دونوں کی طرف پلٹایا، یعنی حکمین بھی مراد ہو سکتے ہیں اور میاں بیوی مراد سکتے ہیں، تو بعض نے کہا کہ میاں بیوی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پہ لفظ اصلاح ہے، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں، لیکن اصلاح کے مقابلے میں فساد ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اگر ان کی وہ جو لڑائی جھگڑا ہے در واقع وہ فساد ہے، واضح بات ہے، وہ فساد ہے، میاں بیوی یعنی ایک خاندان تباہ ہونے والا ہے، تو ایک خاندان تباہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک خاندان بچ جائے گا، اصلاح ہو جائے گی، تو لہٰذا یہ اصلاح جو ہے وہ فساد کا، پس میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے اس کو آپ فساد سمجھے، اگر یہ لڑائی یعنی فساد، یعنی فساد کس چیز کا فساد یعنی خاندان کے تباہ ہونے کا خطرہ، اور یہ بہت اہم ہے قرآن کی نظر میں کہ خاندان جو ہے وہ تباہ نہ ہو۔
اور اس کے بعد جو ہے حتیٰ آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہی چیزیں دیکھیں آپ نے، اگر یہی چیزیں آپ دیکھیں تو ہمارے مکتب کی یہاں پہ تائید ہوتی ہے کہ قرآن نے کتنی تاکید کی ہے کہ یہ خانوادہ جو ہے آپس میں جڑا رہے، ان کے درمیان لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، ان طلاق کی نوبت نہ آئے، یہ پریشانیاں یہ سب مسائل ختم ہوں تاکہ یہ خانوادہ محفوظ رہے۔ اب یہیں سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو طلاق والا سسٹم ہے ہمارے ہاں، وہ کتنا مقدس اور کتنا اچھا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ بھائی ایک ہی میں بندے نے ایک ہی دفعہ طلاق 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 کہہ دیا تو وہ طلاق ہو گئی، نہیں بھائی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، اتنی جلدی وہ فیملی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ جس کے متعلق بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ابھی ادھر نہ جائیں، حتیٰ وہ پہلی جو آیت آپ نے 34 پڑھی ہے وہاں پہ بھی فائزوہن ہے، پھر وہجروہن فی المضاجع ہے، پھر اس کے بعد وضربوہن ہے، اور یہاں پہ بھی اس آیت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند متعال نے اگر لڑائی ہوگی آپ دونوں کے درمیان تو حکم بنائیں اور یہ کریں وہ کریں، تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ خداوند متعال یہ نہیں کہ ہاں بھائی لڑائی ہو گیا تو آپ طلاق دے دیں، بھائی اتنی جلدی طلاق کی طرف نہیں جائیں۔ اور یہ جو ان کا نظریہ ہے وہ جو فوری طلاق ہو جاتی ہے، اسے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ طلاق وہ دینی طلاق نہیں ہے، یہ مکتب تشیع جو ہے واقعاً قرآن کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ طلاق والا جو ہمارے ہاں حکم ہے وہ بالکل قرآنی مزاج کے مطابق ہے کہ ہمارے ہاں پوری شرائط ہیں، وہ 3-4 شرائط ہیں، وہ ان شرائط کے تحت عربی میں سیگے اور بہت ساری شرائط ہیں، مطلب عدالت 2 عادل گواہوں کے سامنے اور بھی شرائط ہیں، تو ان کے بعد ایک دفعہ جو ہے وہ عربی میں سیگے پڑھے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد بھی یہ حکم ہے کہ پھر جو ہے وہ اس کے درمیان عدت کے دوران رجوع کا حکم ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ خاتون جو ہے اس دوران بھی مرد کے گھر رہے گی، باہر نہیں جا سکتی، ممکن ہے اسی دوران پھر دوبارہ ان کے درمیان آشتی ہو جائے اور وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر اگلی طلاق کی نوبت نہ آئے، پھر حتیٰ وہ دوسری طلاق کو انہی شرائط یعنی عدت کا دوران گزر جائے، پھر دوسری دفعہ بھی ایسے ہی طلاق دی جائے، پھر آگے پھر دوبارہ وہ ہے عدت کا دوران ہی ہے، پھر تیسری دفعہ بھی ایسے ہی طلاق جو ہے وہ دی جائے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ جا کر وہ طلاق بائن ہوتی ہے، جس کو وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تین دفعہ جب طلاق کہہ دیا تو وہ طلاق ہو گئی۔ ہمارے یہاں یعنی یہ دوران ہی ہے کافی لمبا۔ تو یہ دیکھیں یعنی کتنی حکمت ہے، اور یہ ہمارا جو حکم ہے شرعی حکم یہ واقعاً قرآن کے مزاج کے مطابق ہے۔ اور اس کے بعد یوفق اللہ ہو، بات اصلاح کی ختم ہوگی، اس کے بعد یوفق اللہ، یہ توفیق یا یوفق یہ کیا چیز ہے؟ اللہ جو ہے وہ موافقت، تو توفیق، وفاق، موافقت، یہ اصل میں وہ جو پہلے آیا تھا نا شقاق، اس کے مقابلے میں ہے۔ وہ جو شقاق تھا نا کہ اگر آپ کو شقاق کا خطرہ محسوس ہو، یعنی ان کے درمیان جدائی کا خطرہ محسوس ہو، تو یہاں پہ جو ہے یوفق اللہ ہو، اگر اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں تو اللہ موافقت کرے گا، یعنی اس شقاق کو ختم کر کے وہ جو دراڑ پڑی تھی وہ دراڑ ختم ہو جائے گی، یہ دوبارہ پھر آپس میں مل جائیں گے، اور اللہ ان کو آپس میں ملا دے گا، پھر ایک کر دے گا جیسے وہ پہلے تھے۔ تو یہ وہ جو تھوڑی بہت دراڑ آئی تھی اور جس کا آپ نے خطرہ محسوس کیا وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ جو ہے وہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بس یہ جو یوفق ہے وہ شقاق کے مقابلے میں ہے، وفاق بھی اسی سے نکلا ہے، یوفق سے وفاق نکلا ہے، وفاق جو ہے اور اس شقاق کے مقابلے میں ہے، وفاق اور شقاق فراق یہ ایک معنی میں ہے، اور توفیق، وفاق، موافقت یہ ایک معنی ہے، موافقت کے مقابلے میں مخالفت ہے۔ تو بہرحال یہ یوفق اس شقاق کے مقابلے میں ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اللہ ان دونوں کے درمیان یہ ایجاد کر دے گا، اور پھر ان اللہ کانا علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، بے شک اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ یہاں علیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ ظاہر سے بھی واقفیت رکھتا ہے، خبیر سے مطلب یہ ہے کہ اللہ باطن سے بھی باخبر ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے اور خبیر یعنی باطن کو بھی جانتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک طرح سے اس آیت اس آخری حصے کا تعلق پہلے حصے سے یہ ہے کہ یہ حکمین، یہ جو درمیان میں یا حتی زوجین، وہ میاں بیوی جو ہیں، یہ دونوں جان لیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن سے بھی باخبر ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک جو ہے وہ واقعاً اس کے اندر وہ کجی ہے، وہ جان بوجھ کر بات بڑھانا چاہتا ہے، تو یہ بات یاد رکھے اللہ اس چیز کو جانتا ہے، باخبر ہے، اس کے باطن سے بھی باخبر ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو۔ ظاہر آپ ممکن ہے وہ یہ کہا بھائی نہیں میں تو نہیں چاہتا اور یہ چاہتی ہے اور اس طرح، لیکن وہ خدا متعال ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے، اسے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات
کہ حکمین بھی جو ہیں ان میں سے، وہ حکمین جو ثالث دو بلائے گئے ہیں، ان میں سے کسی کی نیت اگر خراب ہو یا کچھ ایسا ہو تو وہ ان کے لیے بھی یہ آیت کا آخری حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ آپ کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے، لہٰذا اس سے آپ گویا ان دونوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ باخبر رہیں اس مسئلے سے، اللہ باخبر ہے اور آپ کو بھی مطلع ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ پھر یہ مسئلہ یہاں نہیں ہے، یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، آخرت میں بھی آپ سے اس کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ تو لہٰذا ایک طرح سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، انذار، اور ان کو ہوشدار دیا جا رہا ہے اور خبردار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آیت کا آخری حصے کا تعلق جو ہے وہ اس طرح سے پہلے حصے سے بنتا ہے۔ میرا خیال میں کافی ٹائم ہو گیا ہے اور اس کی جو تربیتی نکات ہیں وہ رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ان کو کل بیان کریں گے، اور اس کے بعد ہماری ایک آیت اور رہ جائے گی اور پھر ہمارا یہ والا جو موضوع ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور آپ لوگوں سے البتہ ہماری گزارش ہوگی کہ آپ لوگ جیسے ہی جو لوگ آن لائن شرکت کرتے رہیں یا آف لائن ہمارے ریکارڈنگ وغیرہ کو سنتے رہیں، وہ حتماً جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ کس حد تک یہ جلسات اور یہ دروس اور یہ لیکچرز آپ کے لیے مفید رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔